اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی پہنچنے والی شے پہنچتی ہے یا مصیبت آتی ہے یا کوئی اچھائی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے، بغیر اذن کے نہیں آ سکتی۔ اور فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہِ، جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ بہت ساری ہمارے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، انسان گھبرا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، دعائیں مانگتا ہے، دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی، مختلف آستانوں میں جاتا ہے، مختلف پیروں کے پاس جاتا ہے، وہاں سے دعائیں منگواتا ہے، مختلف حربے استعمال کرتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو دعاؤں کو قبول کرنے کا راستہ بتا رہا ہے، اس راستے پر ہم نہیں چل رہے۔ ہم اس کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار، دعائیں منگوانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ سورہ تغابن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت جو بھی آتی ہے، اصل میں مصیبت کا لفظ جو اصابہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پہنچنے والی شے کا پہنچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پہنچنے والی شے تمہارے پاس پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچتی، لہذا آپ کے پاس پہنچ گئی وہ شے، لیکن آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ میرے نفع کی بجائے نقصان کی شے ہے، اس کے لیے پھر دعائیں مانگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے۔ جبکہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دعا جو ہے اس کے قبول، یعنی دعا مانگنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، قبول کرتا ہوں جس وقت پکارنے والا کوئی پکار کرتا ہے مجھے۔ تو اب قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ چاہے تو دعا مانگنے والے کی فوری طور پر دعا قبول کر لے، معجزے کے ذریعے سے، حکم کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کر دے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی ہو بھی جاتی ہوں گی، لیکن اکثر و بیشتر جو فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ کہ وہ مسئلے کے حل کا راستہ بتا دیتا ہے۔ آدمی اس راستے کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو گویا دعا قبول ہو گئی۔ اس آیت میں بھی فرمایا یہدی قلبہ، اس کے قلب کو ہدایت اللہ دے دیتا ہے، راستہ سجا دیتا ہے،
لہذا وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یرشدون، ہم اسے اس مسئلے کے راستے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اس کے آگے طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب یہ دو الفاظ ایسے ہیں، اطاعت کرنا، اس سے اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ جیسے معتزلہ جو ہے انہوں نے اس کی طرف وہ چلے گئے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، تو اس سے صفات کا مشرک ہونا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ شرک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو، شرک کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچا دیا۔ لہذا رسول جو ہے وہ یعنی وہ مطاع مطلق نہیں ہے، مطاع مطلق اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا، اس کے مطابق آپ عمل کرو گے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔